ساتھ ایک معزز شخصیت موجود ہیں، حمزہ بن سیف صاحب. ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ حمزہ بن سیف صاحب، حیاکم آپ نے اللہ. وقت نکالا، بہت شکریہ. اس حدیث میں دو مختلف پیغام ہیں. ایک تو یہ کہ قاتل کے حوالے سے، اور ایک تو یہ جو گناہ گار کے حوالے سے. وہ بیان کیجیے گا. دیکھیں، یہ حدیث ایک تاریخ میں، انسانی تاریخ میں امید کی ایک بہت بڑی مثال پیش کر رہی ہے. یہ حدیث کوئی قاتل کی کہانی بیان کرنے کے لیے بیان نہیں کی گئی، بلکہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک ایک امید کی کرن ہے. قاتل تو جسٹ ایز ایگزامپل ہے. وہ کسی بھی طرح کا مجرم ہو، گناہ گار ہو، تو اگر وہ انسان اللہ کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے جی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اگر 100 لوگوں کا قاتل اس کو بخش دیا جا رہا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح معاف کر سکتے ہیں. معاف کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پر امید، جیسے فرمایا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی. اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، زیادہ ہے. اٹ مینس کہ دنیا میں کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، کوئی گناہ بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کی رحمت زیادہ ہے. بے شک. اور آیت میں بھی آتا ہے قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہاں اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ امید. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے نا، وہ خودکشی کرنے پر اس وجہ سے آمادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس امید نہیں رہتی، مایوس ہو جاتا مایوس ہو جاتا ہے اوبیسلی. اور مایوسی کو اسی لیے گناہ قرار دی ہے، مایوسی کو اسی لیے گمراہی قرار دی ہے. تو اس حدیث میں جو ڈفرینٹ اور ملٹیپل پیغامات ہیں، ان میں سے ایک بڑا بنیادی اور اہم پیغام یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت پر امید باندھے. تو ٹھیک ہے. یہ ایک پیغام. ٹھیک ہے. جب انسان کو امید ہوگی تو وہ چاہے زندگی میں گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو اپنی سوچ بدلے، اپنی محفل بدلے، اپنی عادات بدلے اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے تو اللہ رب العزت اس کو تھامنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یہ پیغام ملا آپ کی اس بات سے. دو میسج ہیں. مایوس نہیں ہونا، یس. نا امید نہیں ہونا. ایک چیز اور بتائیے، یہ تو ہم قاتل کا یہاں سے سبق بھی لے رہے ہیں، گناہ گار کا بھی سبق لے رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، دل میں کینہ ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ناپ تول میں کمی گناہ ہے. تو ایسے گناہوں کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، یا اکثر اوقات ہم سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہو گئے تو، لیکن توبہ اس کے لیے بھی ضروری ہے؟ سر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی سوشل ڈیزیز ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں. اور ان کو قرآن نے فساد فی الارض قرار دیا ہے، جی. زمین میں فساد. اور کہ فساد کسے کہتے ہیں کہ ایک بنا بنایا خیر کا جو سیٹ اپ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے. معاشرے کے اندر خیر کا، بھلائی کا جو ایک نظام قائم ہے. لائک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی خطے میں جی. ایک خیر کا نظام قائم ہے، اور وہاں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں چھیننے کی کوشش کرتا، اور کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ایک اٹ مینس کہ اخلاق کا، خیر کا ایک سیٹ اپ قائم ہے. اس جگہ پہ ایک شخص ایسا اٹھتا ہے جو اپنا کردار اس انداز سے معاشرے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دن بھر جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، اور ہر لحاظ سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شخص اس بنے بنائے خیر کے سیٹ اپ کو، نظام کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے کریکٹر کو فساد فی الارض کہا جائے. یہی کہا گیا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ نظام اللہ قائم کرنا چاہتے ہیں بہتری کا، اچھائی کا، جو مومنوں سے، ایمان والوں سے مطلوب ہے. اب یہ جو شخص آپ نے فرمایا نا کہ چوری کرنے والا، فساد کرنے والا،
جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی ہے، یہ ساری ایسی معاشرتی ناسور ہیں کہ جو بنے بنائے خیر کے، اچھائی کے سیٹ اپ کو توڑتی ہیں. تو ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ اٹ مینس کہ کبیرہ گناہ ہیں جو معاشرتی اخلاقیات کو توڑتی ہیں. تو ان سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے ضروری ہے. تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھائی اور بہتری کی طرف آئے. اچھا سر، جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں تو یہ کم تولنا، دروغ گوئی کرنا، جھوٹ بول دینا اپنا مال بیچنے کے لیے، میں تاجر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا. تاجر کس طرح جان پائے گا کہ اس کا مال یا اس کی کمائی جو کاروبار کر رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر انسان کو کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہو، اس کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، جی. حق حلال کی اس کو تمیز ہے، کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لے کے آج تک خطبات میں، دروس میں، یا ویڈیوز آڈیوز کی شکل میں، یا کوئی پوسٹ کی شکل میں کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ دین کی بات کانوں میں پڑتی رہتی. تو انسان کو اتنی تو تمیز ہے حق سچ کی. دوسرے نمبر پر اللہ نے انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کے عقل و شعور میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ نے شامل کر دی. یعنی اس کو پوری طرح شعور دے دیا کہ یہ رانگ وے ہے، یہ رائٹ وے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. تو ہر شخص کو اس کا علم ہے. دوسرے نمبر پر ایک انسان مارکیٹ میں اترا ہوا ہے اور یہ کہ تجارت کر رہا ہے، جی. وہ مارکیٹ میں اس وقت تک ٹک ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو اپنی فیلڈ کی پروفٹ اینڈ لاس کی پہچان نہ ہو. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرف جاؤں گا تو پروفٹ ہوگی، اس طرف جاؤں گا لاس ہوگا. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. کوئی ایسا کاکا نہیں ہے کہ جو اپنی مارکیٹ میں، اپنی فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے پتہ ہی نہ ہو. ہر شخص کو یہ علم ہوتا ہے کہ اچھائی کیا، برائی کیا، پروفٹ کیا، لاس کی ساری چیزیں. ایک بات تو یہ ہوگی. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اصولی طور پر انسان کو جس فیلڈ میں اتر رہا ہے اس کے بارے میں اسلامک نالج ہونا چاہیے. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگائی تھی کہ ہمارے بازار میں وہ شخص آئے جو اسلام کے بزنس ماڈل کو جانتا ہو، ٹھیک. اس کے علاوہ وہ ہماری جو ہے وہ مارکیٹ میں قدم بھی نہیں رکھے گا. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان اپنے بنیادی علوم سے بھی کورے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کی بات لے لیجیے. اگر کبھی توفیق مل گئی نماز پڑھنے کی تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. ہاں، صف میں کیسے ملتے ہیں وہ نہیں آتا. اگر نماز میں دو چار دعائیں رٹ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، تو ان کا معنی مفہوم کیا نہیں پتہ. زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے جو ہے وہ مسائل کا نہیں علم ہے. قربانی کرنی ہے تو ان کے شرائط. ایون کہ حج عمرے کے لیے اگر اللہ اپنے گھر لے جائے تو وہاں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، علم نہیں ہے. تو اسی طرح تجارت ہے تو یہ بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اس کے لیے بھی اسلام نے پورا بزنس ماڈل دیا ہے. اس کی شرائط ہیں، ضوابط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ کاروبار کرے تاکہ پھونک پھونک کے قدم رکھے، پروفٹ کہاں پہ، لاس کہاں پہ، اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے حق کہاں پہ، حلال کہاں پہ، حرام کہاں پہ. لیکن آخر میں یہ جملہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ ایک انسان ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے، پھر رات کو جب اپنی شاپ بند کرنے لگے گھر جانے کے لیے تو وہاں سوچے کہ میں نے آج کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا، ناپ تول میں کمی تو نہیں کی، پیسے لیے اعلیٰ کوالٹی چیز کے اور چیز جو ہے تھما دی لو کوالٹی والی، یہ چیز تو میں نے نہیں کی. یعنی اس طرح کے چند سوالات ذرا اپنے گریبان میں جھانکے نا اور اپنے آپ سے پوچھے تو پھر یہ ہے کہ اگر کہیں پہ اس کو لگے گا کہ میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے تو سارا نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ حلال کی کمائی ہے کہ حرام کی کمائی. That's all. ساری زندگی یا بہت عرصہ کسی کا حق مارے رکھا اور آپ کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہوگی، اس پہ توبہ ہے، یا اگر آپ نے ساری زندگی کسی کا حق دیا ہی نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ توبہ کے اصولی طور پر جو شریعت میں اصول بیان کیے گئے ہیں، گناہ کی چونکہ دو کیٹیگریاں، جی. ایک گناہ کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، جی. اور ایک ہے حقوق العباد کے ساتھ. حقوق اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے ان کی توبہ کے 3 سٹیپس ہیں. نمبر 1، انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرمسار ہو، اعتراف کرے ایک بالِ جرم کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود فی، ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ 3 سٹیپ ہو گئے اس گناہ کے ساتھ متعلق ہیں جو حقوق اللہ سے ہے.
یا انسان اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگائے رکھا. جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے, دوسروں کے حقوق سے ہے, تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک دوسرے معاف نہیں کریں گے. آپ لاکھ استغفار کرتے رہیں, توبہ کرتے کوئی رہیں, فائدہ نہیں. جب تک کہ آپ اس سے معافی نہیں یس, مانگیں. جب تک وہ نہ معاف کرے, اللہ بھی معاف نہیں کریں گے اس کو جب تک وہ نہ معاف کرے. تو اس کے لیے پھر یہاں 3 سٹیپس کے بعد چوتھا سٹیپ آئے گا کہ ان سے معافی مانگی جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں, اب کہاں ڈھونڈے اس بندے کو جس کے پیسے کھائے تھے یا جس کا جو بھی جو ہے وہ حق مارا تھا, اب کہاں ڈھونڈے. سر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت چیزیں کلوز ہو چکی ہیں, ڈھونڈنے کو بندہ کیا چیز ڈھونڈ سکتا, ارادہ ہو بس. لیکن اس میں سچویشن کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا کہ اب یہاں پہ اس شخص کو انتقال ہو گیا, اس کے وارثین موجود ہیں, ان کو دے دو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے ذمے قرض تھا, تو تم ان پیسوں سے اس کا قرض ادا کر دو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر, سچویشن کیا ہے. لیکن اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے یا اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے. ٹھیک. گناہ چھوڑنے کے لیے, غلط صحبت چھوڑنے کے لیے آپ کو وہ صحبت چھوڑنا, جگہ بدلنا, جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا, جگہ بدل لینا ضروری ہے. وہ کتنا کارآمد ہوتا ہے. آپ توبہ کی طرف چل پڑتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں, جو 100 لوگوں کا قاتل ہے اس کی توبہ جب گائیڈ کیا گیا اس کو, تو اس میں توبہ کے لیے لازمی چیز یہ اس کو بتائی گئی کہ مجلس چھوڑو, یہ کمپنی چھوڑو. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کسی بھی انسان کی تعمیر یا اس کی تربیت اس کے کردار سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ماحول سے ہوتی. ایک انسان کی تربیت اچھی ہو رہی ہے بری ہو رہی ہے, یہ اس کا ماحول فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. سلف کہا کرتے تھے اگر تم نے کسی کو جاننا ہو نا یہ بندہ کیسا ہے تو اس کو چھوڑ دو, یہ دیکھو یہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے, صحبت کیسی ہے. یس, کمپنی کے. اور حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ الرجل علی دین خلیلی, کوئی بھی آدمی اپنے ہم مشرب, ہم پیالہ, فیلو, دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس طرح کی اس کی سوچ ہے اس طرح کی سوچ اس کی ہوگی, جس طرح کے نظریات اس کے اس طرح کے اس کے ہوگی. شیر کے ساتھ بیٹھے گا تو شیر ہوگا, گیدڑ کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی عادات و خصال لیں گے اس کے پاس. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اور جیسے ایک شعر بھی ہے کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز, جس کے پاس بیٹھے. تو ماحول جو ہے نا یہ انسان کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ کسی بھی بڑے گناہ کو کیجول بنا سکتا ہے. ماحول کسی بھی بڑے گناہ کو ایک عام ایک کیجول بنا سکتا ہے, اور کسی بھی اہم ترین نیکی کو ایک عام کر سکتا ہے. یہ جتنے بھی لبرل ہیں یا جو فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے, آزادی کس سے چاہیے؟ بیسیکلی ماحول سے, انوائرمنٹ سے. کیونکہ جب بھی کوئی غیر فطری امر کی طرف وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ماحول ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھتا ہے, وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ انوائرمنٹ ہمیں قبول کرے. فریڈم اس کے چیز کا نام انوائرمنٹ قبول کرے, لیکن انوائرمنٹ غیر فطری چیز کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ جو توبہ والا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کمپنی انسان اپنی جو ہے وہ چینج کرے تبھی اس کی توبہ پکی رہ سکتی ہے. لیکن اس میں اس میں ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا آج کے ماحول کے اعتبار سے, کیونکہ وہ دن گئے کہ جب والدین بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ خراب ہو جائے گا, برے لوگوں میں بیٹھے گا تو خراب ہو جائے گا. آج کل تو سارے گیجٹ گھر میں موجود ہیں. اگر آج کسی سے نہیں بھی مل رہا تو گھر میں اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور ہیں, جس کی وجہ سے وہ ساری اس کی تربیت جو ہے ایمان تقوی سارا جو ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو آج کے دور میں الرجل علی دین خلیلی, اس حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو وزٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے سلف کہتے تھے نا کسی کو دیکھنا ہو یہ کیسا ہے تو اس کو چھوڑو, اس کے دوست کو دیکھو. لیکن آج کے دور میں یہ ہے کہ اس کی کس طرح کی ہسٹری کس طرح کی ہے, گوگل ہسٹری کس طرح کی, یوٹیوب ہسٹری کس طرح کی ہے, تو یہ شخص اسی طرح کا ہے. تو آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو توبہ پہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو اٹ مینس کہ ان سارے پلیٹ فارم کو جو ایسے پروگرام اس کو اللہ سے دور کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. یہ وہی بات ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے. اگر کوئی عملی طور پہ آج سے ہی ابھی سے ہی کہتا ہے کہ میں نے چینج ہونا ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے توبہ کے راستے پہ چلنے کے لیے پہلا عملی قدم کیا ہونا چاہیے؟ سر وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے
کہ اگر میرا بندہ میرے قریب ایک بالشت آئے تو میں ایک ہاتھ کی مسافت اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر ایک ہاتھ کی مسافت وہ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ. ان اتانی یمشی اتیتہ ہر والتن، اگر وہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈز اپون یور فرسٹ اسٹیپ کہ آپ پہلا قدم کب اٹھاتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں. جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا تو اللہ پھر آپ کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیں گے. لیکن وہی بات ہے، وہ سورہ فرقان میں آتی ہے کہ بیسیکلی 3 میجر گناہوں کا ذکر کیا سورہ فرقان کی آخر رکوع میں. ایک قتل، ایک جو ہے وہ شرک، اور ایک بدکاری. اب یہ اپنی کیٹیگری کے 3 بڑے گناہ ہیں. حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک، حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے کہ آپ کسی کی جان سے ہی اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیں. قتل حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ. اور معاشرے کی بہتری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فساد کے حوالے سے تو سب سے بڑا گناہ بدکاری. تو 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الا من تابا، مگر جو شخص توبہ کر لے، وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے اور عمل صالح کرنے لگ جائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ اللہ رب العزت اس کے جو سابقہ گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. سبحان اللہ. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیپ انسان جو ہے وہ اصل میں پوائنٹ یہاں پہ سوچ کا بدلنا. اس شخص کی سوچ بدلی تھی. نوید بھائی، اگر کوئی شخص گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو کیسے توبہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ جی جی. اس نے ایٹ لیسٹ اس نے ازیوم تو کیا کہ میرے سے غلطیاں ہیں، میرے گناہ ہیں. اس نے مانا تو صحیح نا. دیکھیں اس کی سوچ، اصل چیز ہے سوچ کا بدلنا. جب اس کی سوچ بدلی ہے تو اللہ نے اس کی سوچ بدلنے پر اس کو اعزاز دیا کہ اس کو کوئی عمل نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمل نہیں اس نے کیا، جسٹ اس کی نیت بدلی، سوچ بدلی. تو جب سوچ انسان بدل لیتا ہے تو رستہ اپنا تبدیل کر لیتا ہے تو اللہ اسی رستے پر اس کو ویلکم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ سوچ بھی بدلنے والوں میں ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو سوچ بدلتی ہے. تو پھر ہمیں توفیق بھی مل جاتی ہے. ہم رزق میں برکت کو سمجھتے ہیں کہ صرف حلال کمائی یا صرف جو کھا لیتے ہیں وہی رزق ہے، وہی برکت ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں ساتھ اس میں شامل ہے. رزق کی جو برکت کے حوالے سے بات ہے نا، اصل میں برکت کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑی مسکنسیپشنز ہیں. برکت ہمارے ہاں کثرت کا نام سمجھا جاتا ہے، جبکہ برکت کثرت کا نام نہیں ہے. اور رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے. ہر وہ راحت، سکون جو اللہ کسی بندے کو عطا کرتا ہے وہ اللہ کا رزق ہے. بلکہ یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا تو بات کلیئر ہو جائے گی. نبی اسلام کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو کوئی شخص اپنے گھر میں اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بالکل پرامن ہے، جی. کسی قسم کا اس کو خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ پر اطمینان ہے، راحت سے رہ رہے، زندگی سکون سے گزر، کوئی پریشانی نہیں، کسی کو ڈر نہیں ہے، کوئی قلق، اضطراب، اینزائٹی، فرسٹریشن کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. اور معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں بھی عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں اس کو. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کو 2 پریشانی ہو سکتی ہیں، ایک تو بیرونی اور ایک اندرونی کوئی بیماری ہے. جی. تو فرمایا کہ اس کو بیرونی لحاظ سے بھی پرامن ہے اور اندرونی لحاظ سے بھی اس کو کوئی بیماری نہیں. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے، ناٹ فار منتھ یا ایئرس کے، نہیں، صرف اس دن کا کھانا موجود ہے اس کے پاس. یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ تو ایسے ہے جیسے دنیا کے خزانے اللہ نے اکٹھے کر کے اس کی جولی میں ڈال دی. یعنی 3 چیزیں جس کے پاس، یعنی عافیت بھی ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اس دن کا کھانا بھی موجود ہے. تو یہ ہے رزق اور یہ ہے برکت. برکت ہمارے ہاں شاید سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس فگر زیادہ ہو، ایسے نہیں. جس کے پاس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں زیرو، مال زیادہ، ایسا نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن جسم میں بیماریاں ایسی ہیں کھا کچھ نہیں سکتے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ نے ان کو حلال رزق عطا کیا ہے لیکن اپنی مرضی کا چیز جو ہے وہ پکڑتے ہیں، چنتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو رزق جو ہے وہ بیسیکلی ایک سکون کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص برکت ہوتی ہے، اس کا نام. جی. ایک آخری کویسچن ہے قاری صاحب، آج کے دور میں کاروبار کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، توبہ کے ساتھ ساتھ سچ بول کے دیانت داری سے کرتے ہوئے کامیابیاں مل سکتی ہیں؟ ہمارے ہاں جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے بیچ میں،
ان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ حلال میں برکت کو تصور ہی نہیں کیا جاتا، کہ اچھا، حلال سے پوری نہیں پڑتی. آپ کسی بھی ایسے شخص کو لیں جو کہ کسی طرح سے بھی حرام میں ملوث ہے، کوئی بہت بڑا تاجر ہے یا کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، ایون کہ پیٹرول پمپ کا جو پیمانہ اوپر نیچے کرنے والا ہے اس کو بھی آپ ہاتھ پکڑنا جناب غلط ہے، نہ کریں. تو ان کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کھائیے کتوں، پوری نہیں پڑتی. پوری نہیں پڑتی. اصل میں لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ اللہ حلال اکبر. کمائیں گے تو کچھ نہیں بنتا، جب تک کہ گپلے نہ ماریں، جب تک کہ ہاتھ کی صفائیاں نہ دکھائیں، جب تک کہ کسی کا حق نہ ماریں گے، اس وقت تک آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. معذرت کے ساتھ قاری صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولیں تو ہمیں مال نہیں بکتا. یہ سب غلط باتیں ہیں اصل میں. یہ اصل میں پٹی اس طرح کی پڑھائی گئی ہے نا کہ ہمارے ہاں حلال کو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بالکل جو ہے وہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ایون کہ اگر کوئی اپنے علاقے کا قریب کا کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اللہ اس کو اس مقام پہ لے جائے، کوئی بڑا گھر بنا لی یا گاڑی لے لی، اس طرح کی چیزیں، تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے گڑبڑ ہے، ورنہ حلال سے آج کل کیا بنتا ہے، اس طرح کی سوچ. جی اس جی طرح کی سوچ. جی. جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہی حلال میں. اور یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں جیسے حرام میں یہ برکت آتی، نعوذ باللہ. حلال ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی اسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر دو لوگ آپس میں ڈیل کر رہے ہیں تو اگر وہ دو لوگ سچ بولیں آپس میں اور پروڈکٹ کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بیان کریں، یعنی سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اگر بات کریں، تو بوری کا لہما فی بیعہما، تو اللہ ان کی اس تجارت میں ڈیل میں برکت ڈال دیتا ہے. سبحان وَإِن اللہ. كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور پروڈکٹ کا عیب چھپانے کی کوشش کریں یا کچھ بھی ایسا خیانت کرنے کی کوشش کریں، محقت برکاتہما، اللہ ان برکت. کی برکت کو چھین لیتا، کھینچ لیتا ہے. تو اب یہ چیز ان لوگوں کو بلیو ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. لیکن دیانتداری صلی جو ہے اللہ کہ ایسی علیہ چیز ہے وسلم. جس میں دنیا اور آخرت میں فلاح ملتی ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ التاجر الصدوق الامین، سچا اور ایمانت دار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ینگ ایج میں تھے، 20-22 سال ایج تھی، صلی اللہ تو علیہ آپ اسلام بھی وسلم. تجارت کیا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی ریپوٹیشن تھی آپ امانت داری کی وجہ سے، اور اسی ریپوٹیشن سے امپریس ہو کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو دیانتداری اور حلال یہ مارکیٹ میں دیکھیں، تجارت صرف چیز بیچنے کا نام نہیں ہے. تجارت جو ہے یہ اخلاقیات کی دائرے کے اندر بھی ہے، معاشرے کی دائرے کے اندر بھی ہے، اس پر معیشت کی بنیاد ہے. اور ہر شخص معاشرے کو بگاڑنے میں یا معاشرے کی اصلاح میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے، وہ ٹھیک. اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے، اپنی پریکٹس سے. اور یہ جو ہے وہ دیانتداری جو ہے یہ اصل چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی دنیا میں بھی ایک ویلیو بناتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا مقام بنتا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے. مجھے یہاں سے رخصت لینی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں. ایک ایسی آیت کے ساتھ اختتام کر دیجئے جو توبہ کے حوالے سے ہو، جو اللہ تعالیٰ قبول کر لینے والے ہیں. بہت شکریہ جی دیکھنے کا. تلاوت کے ساتھ اختتام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.